اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس کے پارٹ 5 پہ ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پاک باز اولاد کی دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو اس کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہاجرہ دے دیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور وہ امید سے ہو گئی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب وہ امید سے ہوئیں تو اپنی مال کا حق و حقیق جاننے لگیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا، تم جو چاہو کرو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئی اور بھاگ کر ایک چشمے کے پاس چلی گئی۔ انہیں ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا، خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھیں گی۔ وہ آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے اور اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ عربوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سرداری کا مقام حاصل ہوا اور مشرق و مغرب کے سب ممالک ان کے قبضے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو وہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرمایا جو پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل و اشرف ہے۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کی شریعت کے کمال کی وجہ سے ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام واپس آئی تو ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ آپ نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تیری دعا قبول کی، میں اسے برکت دوں گا، کثرت عطا فرماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اسے 12 سردار پیدا ہوں گی اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ بھی اس عظیم امت محمدیہ کے وجود کی خوشخبری ہے۔ ان 12 سرداروں سے مراد 12 خلفائے راشدین ہیں، جن کی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا 12 امیر ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، یہ کام یعنی دین کا سلسلہ قائم رہے گا، اور دوسری میں غالب رہے گا حتیٰ کہ 12 خلفاء ہوں گے، وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ ان میں خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی۔ بنو عباس کے بعض خلفاء بھی اس میں شامل ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 12 حضرات یک کے بعد دیگرے مسلسل ہوں گے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ پائے جائیں گے۔ ان سے وہ 12 امام بھی مراد نہیں جن کے بارے میں رافضی خاص قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس سے سارہ علیہ السلام کے جذبات متاثر ہوئے۔ انہوں نے حضرت خلیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے کو لے کر چلے حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ انہوں نے کمر بند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارہ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیر خوار بیٹے اسماعیل کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجودہ مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا
اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلی اور کہا، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی ہمسایہ ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ وہ بولی تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پلٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیا اور یہ دعا مانگی، ترجمہ: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لابس آئی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دیں تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے۔ وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکی، اٹھ کر چل دی۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے زیادہ قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پر چڑھ گئیں۔ پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتری۔ جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو قمیض کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرف بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچی تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کوئی نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کا ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، چپ۔ پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایری سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگیں، اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ، ایک خاندان گزرا اور وہ قداء کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ کریں اور ان کے پاس جو غلام اور دوسرے افراد ہیں ان کا بھی ختنہ کریں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 99 سال تھی۔ اس طرح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واجب قرار دیا۔ اسی لیے علماء کا یہ قول یہی صحیح ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک وسولے سے کیا تھا جبکہ وہ 80 برس کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرمانبردار بیٹا فوراً راضی ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر
مقرر کر دی گئی۔ اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے اگلی دفعہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔